ہے کہ تم میرے دست مبارک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ آخر میں ایک بات مسلمانوں، میرے نبی نے بیٹیوں کو بچایا، بیٹیوں کو، میرے نبی نے بیٹیوں کو بچایا اور بتایا یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ مگر اس دور میں آج قوم مسلم کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ دوں شاعر صاحب، اس دور میں بیٹیاں موجود نہیں ہیں۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کتنی بیٹی مرتد ہو گئی، کتنی بیٹی اسلام کو چھوڑ چکی ہے۔ یہ جو مرتد ہو رہی ہے، یہ اسلام چھوڑ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی خطا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے۔ خدا را اللہ کی پکڑ سے بچو، ڈرو، اور قیامت میں جو سوال ہونا ہے اس کی فکر کرو۔ آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج جو بیٹیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، جنہوں نے جنم اسلام میں لیا، اسلام میں رہی اور مسلمان ماں باپ کے گود میں پڑھ کر کسی مسجد یا مدرسے کے قاری سے قرآن پڑھنا سیکھا، آج وہی قرآن کے خلاف کھڑے ہو کر کے جو ہے کفریہ لہجے میں کلمات بولتی ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اس میں تمہارا قصور ہے۔ تم نے ان غریب بچیوں کو اگر سینے سے لگایا ہوتا، اگر ان غریب بچیوں کے نکاح کیے ہوتے، اگر ان غریب بچیوں کے آنسو پوسے ہوتے، تو قسم خدا کی میری قوم امت کی کوئی بچی مرتد نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر زبان رکھتے ہوں تو بولنے سبحان اللہ، جملہ صحیح کہہ رہے ہوں۔ آج بہت بچی مرتد ہو رہی ہیں، تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ اگر چاہتے ہو مسلمانوں کی بچیاں محفوظ رہیں، تمہاری عزتیں، تمہاری عصمتیں اگر یہ برقرار رہے تو تمہیں غریبوں کی بچیوں کو سینے سے لگانا ہوگا۔ آج بچیاں بوڑھی ہو گئی گھروں میں پڑے پڑے، مگر بھیکاریوں کے پیٹ نہیں بھر رہے جو ان بچوں سے کوئی رشتہ کرے۔ آج بھیکاریوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، آج تمہاری کاروں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جہیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، نقدی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اب بڑا بتاؤ، اگر جہیز مانگ کے بچیوں سے نکاح کرو گے تو ان غریب بچوں کو کون سونے سے لگائے گا؟ تو یہ جو مرتد ہو رہی ہے، یہ ایک ایک امیر سے، ایک ایک رؤسا سے، ایک ایک بڑے بڑے پیسے والے سے یہ سوال ہونا ہے کہ یہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کے نام پہ بس آخری جملہ، میں کوئی مقرر خصوصی نہیں ہوں، اور اگر تقریری سننا تو مسجد امام بخش میں تشریف لانا، کل جمعہ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ آخری جملہ، آج 12 ربیع الاول کے نام پہ بریانی چاٹنے کے لیے 1 لاکھ کا چندہ کرو، ہو جائے گا۔ چائے پینے کے لیے، شربت پینے کے لیے، ربڑی کھانے کے لیے، کھیر کھانے کے لیے، جلسے سجانے کے لیے آپ 3 لاکھ تک کا چندہ کر سکتے ہو۔ مگر میرے عزیزوں، اس 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر، اگر تمہیں نبی کو صحیح طریقے سے خوش کرنا ہے، نبی کی پیروی صحیح انداز سے کرنا ہے، تو یہ جو انجمن میں تم اتنے پیسے لگاتے ہو کہ جبہ کسی طریقے کا، صافہ کسی طریقے کا ہے، سرائی کسی طریقے کی، کوئی کسی طریقے کا، خدا را لگاؤ، اچھی بات ہے، مگر اس سے ہٹ کر کے دوسرے پہلو پر بھی توجہ دو۔ ایک انجمن کا ایسا گٹھن کرو، ایک ایسی کمیٹی بناؤ کہ ہر 12 ربیع الاول کے موقع پر کم سے کم زیادہ نہیں تو 12 ہی غریب بچیوں کے نکاح ایک انجمن اور کمیٹی کی طرف سے کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بریانی کے نام پر 3 لاکھ کا چندہ آسانی سے کر لیتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا قیامت میں کیا جواب دینا ہے؟ آج غریبوں کی بچیاں اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، تمہارے مذہب میں رہ کر کے جس نے آنکھ کھولی، آج وہ قرآن کے خلاف، مسلمان کے خلاف، مولوی کے خلاف، قانون مصطفیٰ کے خلاف، 3 طلاق کے خلاف۔ تمہیں اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو پھر بتاؤ کس کی بچیوں کی حفاظت کرو گے؟ ارے اسلام تو وہ مبارک مذہب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان یہودیوں کی، نصارہ کی بیٹیوں کو جب لایا گیا تھا تو
کی امت کو یہ درس دیا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو پرائی ہو، بیٹی کا درد سمجھنا چاہیے. اگر بیٹی کی رسوائی سے بچانا ہے تو بیٹی کی سر پہ عزت کی چادر دینا پڑے گی. تو اگر تم چاہتے ہو بیٹی محفوظ رہے تو آج اس مجلس سے یہ عزم مصمم کر کے اٹھو. انشاءاللہ بشارت میں کتنے ایسے محتاج اور غریب لوگ ہوں گے کہ جن کی بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اگر یہ کمیٹی انجمن کوئی ایسی بن جائے بشارت گنج میں جو 12 ربیع الاول کی مبارک تاریخ کو میرے نبی کی یوم ولادت پر اگر ان غریب بچیوں کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ دے کر ان کے ہاتھوں کو پیلا کر کے اور عزت کا شپر کا ہاتھ سر پر رکھ کے کہے بیٹی ارے تم میری سگی بہن نہ ہوئی تو کیا ہوا، ارے کسی میرے بھائی کی بہن تو ہے، تیری عزت میری عزت ہے. بشارت گنج کے مسلمانوں غریبوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تمہاری بیٹیوں کے نکاح کا ذمہ یہ بشارت گنج کی تنظیم لے گی. اور جب تم اس انجام کو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہو گے تو سمجھ لو کہ ہم نے 12 ربیع الاول کا جو ادب کرنا چاہیے تھا وہ ادب کیا ہے. لوگ پوچھیں گے تم نبی کا جشن مناتے ہو، تم نے نبی کے نام پر کیا کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم نے اپنے نبی کے